بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ خود سوچئے کہ جب ایک چیز کو اللہ تعالی جیسی حکیم و خبیر ذات خود حرام قرار دے رہی ہو تو اس میں کس قدر نقصانات ہوں گے۔ سود کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ ہے۔ سود کھانا اپنی ماں سے زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے، اللہ کے عذاب کا سبب ہے، انسان کے جہنم میں جانے کا باعث ہے، اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب ہے، انسانوں کے حق میں مفید معیشت کے لیے زہر قاتل ہے۔ سود کی قرآن و سنت میں بہت سخت قباحتیں اور وعیدیں مذکور ہیں۔ یہودیوں کے بارے قرآن کریم میں ہے، جس کا مفہوم ہے اور یہودیوں کے سود لینے کی وجہ سے عذاب آیا حالانکہ انہیں اس سے روکا گیا تھا۔ یہ سورہ نساء میں آیت مبارکہ موجود ہے۔ شریعت محمدیہ کی طرح سود سابقہ شریعتوں میں بھی حرام تھا۔ آیت کریمہ کا مفہوم ہے، سود کھانے والے لوگ جب قیامت والے دن قبروں سے اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے انہیں چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ یہ عذاب ہوگا، اس لیے ہوگا کہ دنیا میں یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ بیع بھی تو سود کی طرح ہوتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال جبکہ سود کو حرام قرار دیا ہے۔ لہٰذا جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت سود کی واضح حرمت آ گئی ہو اور وہ اس کی وجہ سے سودی معاملات سے آئندہ کے لیے باز آ گیا تو گزشتہ زمانے میں جو کچھ سودی معاملہ ہو چکا سو وہ ہو چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو شخص دوبارہ سود والے حرام کام کی طرف لوٹا وہ جہنمی ہے، وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ سورہ بقرہ۔